جس بزم کے ہیں ہم تخت نشین وہ بزم ہے بزم عرفانی، اس بزم کی ہے ہر صبح ہنسی، ہر شام ہے اس کی نورانی، بہت ہی عزت کے مستحق اسٹیج پر تشریف فرما میرے عزیز استاذ، جن کے انداز کو دیکھ کر میں نے کچھ سیکھا۔ حضرت کی تشریف آئی تو چہرے کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ وہی استاذ ہیں جو کہ ممبئی کی سرزمین سے ندوہ کے اندر تشریف لائے۔ ماشاء اللہ استاذ محترم خطابت کے میدان میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ عربی ادب کے اندر محترم کا نمایاں کردار ہے، اور سننے میں تو یہ آتا ہے جس شاخ کے اندر یہ پڑھاتے ہیں اس شاخ میں عربی ادب کا ذمہ ان کے ذمے ہے۔ ماشاء اللہ تو میرے عزیزوں، یہ تعریف میں نے اس لیے کیا کیونکہ آپ کے سامنے زندہ مثال مولانا نسیم اختر ندوی صاحب کی ہے، ساتھ میں بتا دوں مولانا قاسمی بھی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میرے عزیزوں، خلاصہ یہ کرنا ہے کہ ہم میں سے اکثر ایسے طلباء ہیں جن کے اندر میں بھی شامل ہوں، عالیہ رابعہ کے اندر، اور تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہم کو پڑھتے پڑھتے۔ اب ہمارے سامنے کل 3 سے 3.5 مہینے ہیں جو ہم فراغت کی تحریک پر قدم رکھنے والے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم ویسے ہی ندوی ہونے والے ہیں جو ندوے کا حق ہے۔ میں نے شعر پڑھا تھا، اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ میرے عزیزوں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا فیڈ بیک کیا ہے۔ کچھ طلبہ ایسے ہیں جو کہ علیہ کے اندر ہیں، لیکن اکثر طلبہ ایسے ہیں جو کہ عالیہ رابعہ میں اور فراغت کی تحریک پر قدم رکھنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے سامنے کوئی مشن نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اپنا مشن بنایا۔ میں اس بات کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میرے عزیزوں، جب ہم ندوہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ندوہ ہمیں کیا چاہتا ہے، ندوہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے گا، جب تم ندوے سے فارغ ہو کر کے میدان میں جاتے ہو، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی بھی طالب علم یہاں کا ہو، سامنے والے کو جب پتہ چلتا ہے کہ جنت کی ہے تو اس کے سامنے فوراً ایک بات آ جاتی ہے۔ عربی ادب کے اندر نمایاں ہوگا، انگلش کے اندر نمایاں ہوگا۔ میرے عزیزوں، یہ بات لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، یہ بات لوگوں کے اندر چرچا کرتی ہے کہ اس کے اندر 2 کمال ضرور ہوں گے، یا تو انگلش کے اندر اچھا ہوگا یا عربی کے اندر اچھا ہوگا، لیکن رب کعبہ کی قسم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہیے، چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہو، اس کے لائق ہم ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی قسم ندوی نے ایسے طلبہ پیدا کیے ہیں، زندہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ میں کسی کی اور تعریف نہیں کرتا، حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ ندوہ کے اندر ایسے ایسے طلبہ پڑھ کر کے گئے، حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی کے اندر جا کر کے جس بزم کے ہیں ہم تخت نشین وہ بزم ہے بزم عرفانی، اس بزم کی ہے ہر صبح ہنسی، ہر شام ہے اس کی نورانی، بہت ہی عزت کے مستحق اسٹیج پر تشریف فرما میرے عزیز استاذ، جن کے انداز کو دیکھ کر میں نے کچھ سیکھا۔
حضرت کی تشریف آئی تو چہرے کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ وہی استاذ ہیں جو کہ ممبئی کی سرزمین سے ندوہ کے اندر تشریف لائے۔ ماشاء اللہ استاذ محترم خطابت کے میدان میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ عربی ادب کے اندر محترم کا نمایاں کردار ہے، اور سننے میں تو یہ آتا ہے جس شاخ کے اندر یہ پڑھاتے ہیں وہ شاخ میں عربی ادب کا ذمہ ان کے ذمے ہے۔ ماشاء اللہ تو میرے عزیزوں یہ تعارف میں نے اس لیے کیا کیونکہ آپ کے سامنے زندہ مثال مولانا نسیم اختر ندوی صاحب کی ہے، ساتھ میں بتا دوں مولانا قاسمی بھی ہے ماشاء اللہ۔ میرے عزیزوں خلاصہ یہ کرنا ہے کہ ہم میں سے اکثر ایسے طلباء ہیں جن کے اندر میں بھی شامل ہوں، عالیہ